تکبر اتنی بری بلا ہے کہ جس کے اندر تکبر ہوتا ہے اس کا دل آخرت کے عقیدے سے بھی خالی رہتا ہے اور اس کا دل عقیدہ توحید سے بھی خالی ہوتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ تکبر اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہی گناہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے اور کفر کے آخری گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔ انسان وہاں سے پھر واپس نہیں آ سکتا۔ جو تکبر میں گر گیا وہ کفر میں گر گیا اور کفر کے انتہائی آخری درجے میں چلا گیا کہ اب وہاں سے لوٹنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہ گئی۔ اللہ پاک نے بتا دیا کہ وہ کیوں ایمان نہیں لائے۔ ان کے ایمان لانے نہ لانے کی بنیادی وجہ یہ ہے وہ مغرور ہیں، متکبر ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اچھا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو بات میری عقل میں ہے وہ تمہاری عقل میں نہیں ہے۔ وہ پتہ ہے میں سارا کچھ پتہ ہے، اور میں جاننا، اور میں سارا کچھ جانتا، اور تین کی پتہ ہے، میں نے پتہ ہے۔ چلو گل ہی مک گئی۔ تو ہم سمجھ آ گئی کہ کوئی نہیں آئی۔ تو جو تکبر کرتا ہے، جو تکبر کرتا ہے وہ کبھی حق کی طرف آتا ہی نہیں ہے، اس کا دل کبھی اسلام کو قبول کرتا ہی نہیں ہے۔ اب اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے ایک بار پھر بتا دیا کہ اچھا تکبر جو ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہی اندر ہے، پہلے اندر ہوتا ہے، باہر تو بعد میں آئے گا نا، پہلے اندر ہوگا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اندر ہو مجھے تب بھی پتہ ہے، باہر ہو مجھے تب بھی پتہ ہے۔ تم چھپاؤ میں تب بھی جانتا ہوں، تم ظاہر کرو میں تب بھی جانتا ہوں۔ مجھ سے، اللہ پاک فرماتا ہے مجھ سے تمہارا کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ آگے اللہ کریم نے کیا فرمایا سورہ النحل کی آیت نمبر 23 کے اندر انہو لا یحب المستکبرین، فرمایا بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اس کی تکبر والوں سے یاری نہیں ہوتی، اس کی تکبر والوں سے دوستی نہیں ہوتی، وہ تکبر کرنے والوں کو ڈس لائک کرتا ہے، اسے تکبر پسند ہی نہیں ہے۔ کیوں بھلا کیوں؟ اللہ ہے ہی اللہ، تکبر صرف ہے ہی اللہ کے لیے بس۔ بھائی سمجھ آ گئی ہے؟ تو ہم سمجھ آ گئی گا کی سمجھ آئیے؟ تکبر صرف کس کے لیے ہے؟ تکبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہونا۔ تکبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور تکبر کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے بس۔ اللہ کے سوا کسی کو تکبر سجتا ہی نہیں ہے۔ تکبر وہ کر سکتا ہے جس نے کبھی فنا نہ ہونا ہو۔ انسان نے تو فنا ہونا ہے، انسان نے تو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، انسان نے تو مٹی کے اندر ملنا ہے، تو انسان کے لیے تکبر کیسے جائز ہے؟ اور یہ سمجھ لیجئے کسی پیغمبر نے بھی تکبر نہیں کیا، کسی انسان تکبر کیا کرے گا؟ کسی پیغمبر نے بھی تکبر نہیں کیا، بلکہ وہ جو فرشتوں کا سردار بنا جنوں میں سے ہونے کے باوجود، اللہ نے اسے اس سرداری کے منصب سے ہٹا دیا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا؟ اس کا جرم کیا تھا؟ اس نے کیا کیا تھا؟ تکبر کیا تھا اس نے۔ وہی بات، میں بڑا ہوں، آدم چھوٹا ہے، میں بڑا ہوں، مجھے تو نے بنایا ہے آگ سے، اسے بنایا ہے مٹی سے، تو میں افضل ہوں وہ مفضول ہے، میں اعلیٰ ہوں وہ کمتر ہے، میں برتر ہوں وہ حقیر ہے احقر ہے، میں اس سے بڑا ہوں۔ بس یہی ایک خیال ہوتا ہے بس۔ تکبر ایک اس سوچ کا نام ہے کہ میں بڑا ہوں، میں
بڑا ہو. بس یہ جو خیال ہے یہ انسان کو لے ڈوبتا ہے، یہ پھر انسان کو کفر کی وادی میں دھکیل دیتا ہے. اللہ کریم اس کے قریب حق آنے ہی نہیں دیتا. علم ہے نا، علم اللہ کا نور ہے، علم اللہ کا نور ہے. اگر کوئی دودھ فروش ہو تو وہ بھی گندے برتن کے اندر دودھ نہیں ڈالتا. دودھ بھی اللہ کا نور ہے نا جی. تو علم بھی کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے. اللہ پاکیزہ برتن میں یہ نور ڈالتا ہے، پاک برتن میں. تو جس کے ذہن کے اندر، جس کے دل کے اندر تکبر بھرا ہوا ہو، اس کا تو برتن ہی گندا ہے. تو اللہ کریم اس گندے برتن کے اندر اپنا علم ڈالے گا، اپنی آیتوں کا عرفان ڈالے گا نہیں، اپنی معرفت ڈالے گا نہیں. اللہ کریم نے واضح فرما دیا سَأُصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اللہ کریم اپنی آیتیں اس سے پھیر لیتا ہے جو زمین کے اوپر ناحق تکبر کرتا ہے. یعنی اللہ کریم اس کو اپنی آیتوں کی سمجھ عطا ہی نہیں کرتا جو تکبر کرتا ہے. اپنی آیتوں کا عرفان، اپنی آیتوں کی سمجھ بوجھ، اپنی آیتوں کے معانی، مفاہیم، مطالب اللہ کریم اس کے قریب جانے ہی نہیں دیتا. اور رب فرماتا ہے بڑا تو میں ہوں، میرے ہوتے ہوئے تو بڑا بنتا ہے. نہیں، اس دھرتی کے اوپر، اس کائنات کے اندر تکبر جس کو زیبا ہے وہ کون ہے؟ آپ ہر نماز کے اندر جو کلمہ سب سے زیادہ پڑھتے ہیں وہ کلمہ بھلا کون سا ہے؟ اللہ اکبر. کیوں جی؟ سب تو زیادہ یہی پڑھتے ہیں نا، کیس تو زیادہ بھی کچھ پڑھتے ہیں. ایک کلمہ ہے جو سب، اچھا نماز شروع بھی یہیں سے ہوتی ہے. اللہ اکبر، شروع ہی یہیں سے ہوتی ہے. اے بندے نماز شروع کرنی ہے تو نے، پہلے مجھے بڑا مان پھر نماز شروع کر. تو نے جھکنا ہے میرے آگے، ماتھا ٹھکانا ہے، گردن جھکانی ہے. پہلے میری بڑائی کا اعلان اپنی زبان سے کر پھر نماز شروع کر. پہلے کہہ اللہ اکبر. جس کلمے سے نماز شروع کی، نماز کے اندر جس کلمے کا سب سے زیادہ ذکر کیا، سلام پھیر کے ادھر ہی انسان، اور میں نے پتا ہے سارا کچھ، میں نے پتا ہے دعا کی پتا ہے، اللہ استغفر اللہ. او میں جاندا سارا کچھ، تسی کی جانتے ہو؟ میں جاندا تسی کی جانتے ہو. یہ کیا ہے؟ تکبر ہی ہے نا بھائی. انسان کو تو یہ کہنا چاہیے مجھے کچھ نہیں پتا. سارا کچھ جانتے ہوئے بھی جو یہ کہے مجھے تو کچھ نہیں پتا. اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے. بولیں گے آپ میرے ساتھ؟ سبق ہے نا، آج کا سبق ہے، اس کو ذرا یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تکبر، اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. بڑا ہونا اسے پسند نہیں ہے، کیونکہ بڑا تو وہ خود ہے نا، بڑا تو وہ خود ہے. اللہ کریم فرماتا ہے بڑا میں ہوں، تو چھوٹا بن. تو کیا بن؟ تو چھوٹا بن. اچھا رب کا وعدہ ہے اے میرے بندے، اگر تو بڑا بننے کی کوشش کرے گا میں تجھے سب سے چھوٹا بنا کے چھوڑوں گا، اور اگر تو سب سے چھوٹا بننے کی کوشش کرے گا میں تجھے سب سے بڑا بنا دوں گا. وہ فرماتا ہے تو چھوٹا ہو، بڑا تجھے میں کروں گا. یاری میرے ساتھ لگا، یاری جب دوستی تیرا تعلق میرے ساتھ بن جائے گا تو میں تو ہوں ہی بڑا. جب تو مجھ سے دوستی لگا لے گا پھر دیکھ میں تجھے بڑا کروں گا. میں، تو بڑا نہ ہو، میں تجھے بڑا بناؤں گا. اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ سجدے آپ کو پتہ ہے کس نے کیے ہیں؟ سب سے زیادہ سجدے میرے اور کریم، آپ سب کے کریم آقا
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ سجدے کیے. حضور نبی آخر الزمان، حضور نبی رحمت، حضور آقا کریم رؤوف و رحیم، انہوں نے سب سے زیادہ سجدے کیے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ پوچھتی تھی حضور آپ اتنے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ اتنے؟ آپ کو تو اللہ نے نبیوں کا بھی امام بنایا ہے. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا میں پھر نبیوں کا امام ہوں تو مجھے تو سجدے کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. حضور نے یہ نہیں فرمایا. میرے آقا نے فرمایا اس رب نے مجھے جتنا بڑا بنایا ہے، مجھے جتنا بڑا بنایا ہے، میں نے اتنا ہی اس پر شکر بھی تو ادا کرنا ہے. ہائے ہائے، مجھے اس نے بڑا بنایا ہے، سب سے بڑا بنایا ہے. اس سب سے بڑے نے مجھے سب سے بڑا بنایا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ شکر. کیسے؟ سجدے کر کے. او بھائی اللہ نے کچھ دیا ہے تو آکڑو نہیں، تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو. اگر اللہ نے کچھ دیا ہے، کیونکہ دینے والا اللہ ہے، اسی کے آگے جھکو. وہ رب فرماتا ہے جب دیا میں نے ہے اکڑتے تم کیوں ہو؟ میرے آگے جھکو، میں اور دوں گا، میں اور دوں گا. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اب اگر میں یوں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا. سب سے بڑی نیکی بھی عاجزی ہے اور سب سے بڑا گناہ بھی تکبر ہے. مکدی گل اتھے جی آ کے سب سے بڑا گناہ بولیے گا نا، سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑی نیکی عاجزی ہے. اگر عاجزی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. جو جھک کے رہتا ہے نا، یقین جاننے میں اس سے سارے پیار کرتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا جی؟ جو جھک کے رہتا ہے اس سے سارے پیار کرتے ہیں. جو اکڑتا ہے اس سے کوئی بھی پیار نہیں کرتا، نفرت کرتے ہیں. یقین جانے نفرت کرتے ہیں. آپ جھک جائیں، آپ مخلوق کے ہاں بھی معزز ہو جائیں. جھک جائیں. اللہ کو جھکنا پسند ہے. کیا کہتے ہیں سیانے بزرگ لوگ؟ کیا کہتے ہیں؟ نیمی ڈالی نو پھل لگ دے. کس نو؟ بولو نا. ہاں، جس ٹہنی پہ پھل لگا ہوتا ہے وہ ٹہنی نیچے کی طرف جھکی ہوتی ہے. اس کا کیا مطلب بنا؟ اس کا مطلب یہ بنا جس کے اندر کچھ ہوگا وہ جھکا ہوا ہوگا، وہ، اور جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا وہ یوں اکڑا ہوا ہوگا، غرور کرے گا، تکبر کرے گا. اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے تو ایسے گردن رکھے گا نا. پھر یہاں ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو آدمی اکڑتا ہو نا، اس کے سامنے عاجزی اختیار نہیں کرنی. جو آدمی، اب فرض کریں، میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو بات آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے. ایک بندہ ہے وہ ایسے کر کے سلام لیتا ہے، یعنی اپنا سینہ بھی تان لیتا ہے، گردن بھی اٹھا لیتا ہے، اپنا سر بھی اٹھا لیتا ہے اور ایسے کر کے سلام دیتا ہے. تو اب میں اگر اسے سلام لوں تو میں گردن جھکا کے، سینہ جھکا کے، سر جھکا کے، دونوں ہاتھوں کے ساتھ سلام لوں تو یہ جائز نہیں ہے. وہ تو اور مغرور ہو جائے گا. بھئی سمجھ آ گئی ہے بات؟ نہیں سمجھ آ جائے تے بولیا نہ کرو، نہیں چپ رہا کرو تاکہ کسی نے پتہ نہ لگے اور بھئی میں نے سمجھ آ گئی ہے. کیا سمجھ آئی آپ کو؟ جیڑا آکڑدا ہوئے او دے نال آجزی نہیں کرنی. جے او دے نال آجزی کران گے تے وہ اور آکڑ جائے گا. سمجھ آ گئی؟ او دے سامنے جھکاں گے نا تے او دے چھوڑ آکڑ آ جائے گی. او دے سامنے نہیں آکڑنا، او دے سامنے نہیں جھکنا. جھکنا کدے سامنے؟ نہیں، آجزی کس کے سامنے کرنی ہے؟ مسکین آدمی کے سامنے آجزی کرنی ہے. جو مغرور ہو اس کے ساتھ
تکبر ہی کرنا ہے، وہاں تکبر جائز ہوگا، وہاں تکبر درست ہوگا، لیکن دل میں ارادہ تکبر کا نہ ہو۔ بھائی سمجھ آ گئی بات؟ دل میں مغرور آدمی کے ساتھ تکبر کرے لیکن دل میں ارادہ تکبر کا نہ ہو، دل میں ارادہ یہ ہو کہ میں نے اس کو عاجزی پہ لے کے آنا ہے، میں تکبر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ تکبر سے باز آئے اور عاجزی کی طرف آئے، کیونکہ اگر میں بھی جھکوں گا اس کے سامنے تو یہ اور آکڑ جائے گا۔ ہاں مسکین آدمی ہو، مغرور نہ ہو، متکبر نہ ہو، مسکین آدمی ہو تو اس کے ساتھ مسکین بن کے ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے ساتھ مسکین بن کے ہی رہنا۔ اب ایک حدیث پاک سنو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو 2 عمل سب سے زیادہ پسند ہیں۔ کیا کیا؟ نمبر 1 عاجزی اختیار کرنا، اور نمبر 2 مسکین آدمی کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھانا۔ کس کے ساتھ بیٹھ کے؟ مسکین آدمی کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھانا، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور جو کوئی یہ 2 کام کر لے اللہ وعدہ کرتا ہے اس بندے کے ساتھ کہ اے میرے بندے تو نے مسکین آدمی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا اور تو نے عاجزی اختیار کی، اب تیرا مرتبہ بلند کرنا مجھ رب کے ذمہ کرم پر ہے، تیری شان کو 4 چاند میں لگاؤں گا کیونکہ تو میرے مسکین بندے کے ساتھ بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے تو نے کھانا کھایا ہے۔ اسی کی کرتے ہیں بھلا؟ اسی تے مسکیناں نوں جی دھکے مار کے باہر کٹ دیاں، مسکینوں سے تو ہمیں ہے ہی نفرت، ٹھیک ہے؟ ساڈی تے لگدی ہے چودھریاں نال، ہاں بندہ چودھری ہوئے ساڈے سٹیٹس دا ہوئے تے پھر ساڈے نال بوے ہو۔ بھئی سمجھ آ گئی ہے بات؟ ہم اپنے ساتھ کس کو بٹھائیں گے؟ جو ہمارے سٹیٹس کا ہوگا، ہماری شان کا ہوگا، ہمارے درجے کا ہوگا۔ کوئی کمی کمین ہو ہم تو کہیں گے تو جا زمین تے بہو، میں صوفے تے بہنا، تو میرے نال کتنے بہ سکتے ہیں آ کے؟ مسکین آدمی کو، چھوٹے آدمی کو عزت دو، چھوٹے آدمی کو مرتبہ دو، اللہ تمہارا مرتبہ خود بلند فرما دے گا۔ گلاں ہیں بڑیاں اوکھیاں جی تے اونج کر لئیے تے ہیں بڑیاں سوکھیاں، نیویاں ہونا پہلے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ تھا نہ کچھ تو خدا تھا، تھا نہ کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ بس انسان اگر مٹ جائے، مٹنا ہے ویسے بھی انسان نے ایک دن مٹ جانا ہے۔ 4 نسلاں بلکہ 3 نسلاں اگے بھی ایک دفعہ گل بن سنائی سی، 3 نسلاں تک انسان دا نام رہندا ہے۔ کتنی نسلاں تک؟ پتر نو تہاڈا نام یاد رہے گا، تہاڈے پوترے نو تہاڈا نام یاد رہے گا تے تہاڈے پڑ پوترے نو نام یاد رہے گا۔ 3 نسلاں ہو گئی نا جی، 4تھی نسل نو تہاڈا نام بھول جائے گا۔ اس قبرستان کے اندر بھی کتنے لوگ ایسے لیٹے ہوئے ہیں جن کا نام بھی اب کوئی نہیں جانتا۔ ہیں لیٹے ہوئے کہ نہیں لیٹے ہوئے؟ جن کا نام بھی کوئی نہیں۔ انسان نے مٹ جانا ہے، خاک میں چلے جانا ہے۔ تو اگر انسان عاجزی اختیار کرے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، تو اللہ کریم کا وعدہ ہے تو چونکہ عاجز بن گیا ہے اب تجھے بڑا بنانا میرے ذمہ آ گیا ہے۔ تو چونکہ عاجز بن گیا ہے، عاجز بن گیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینہ، اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، وَأَمِتْنِي مسکینہ، اور اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں موت عطا فرما،
واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن بھی میرا شمار مسکینوں میں فرما، مجھے مسکین رکھ، مجھے مسکینی میں موت عطا فرما، اور قیامت کے دن بھی جب میں اٹھوں تو مسکینوں کی جماعت میں اٹھوں۔ کل پیغمبر، میں نے کہا کل پیغمبر عاجز تھے، مغرور نہیں تھے۔ تمام صحابہ کرام عاجز تھے، مغرور نہیں تھے۔ کسی پیغمبر نے، کسی صحابی نے، کسی ولی نے، کسی نیک بندے نے غرور نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، کیونکہ جس نے تکبر کیا وہ راندہ درگاہ ہو گیا، وہ مردود ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے مقبولین کی لسٹ میں سے خارج کر دیا گیا۔ جس نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ اب موٹی سی نشانی سمجھ لیں، اگر کسی کو پہچاننا ہو کہ یہ اللہ کا دوست ہے کہ نہیں ہے، بس یہ دیکھ لیں اس میں عاجزی ہے کہ نہیں ہے۔ عاجزی ہے تو سمجھ لو اللہ دا بیلیے، اللہ دا بیلیے، دوست اللہ دے نیڑے، اللہ کے قریب ہے یہ۔ اور اگر کسی میں غرور ہو، تکبر ہو، تو سمجھ لو یہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، یہ شیطان کا چیلا ہو سکتا ہے۔ کس کا چیلا ہو سکتا ہے؟ شیطان۔ یہ موٹی سی نشانی آپ کو بتا دی ہے، اس کو پلے باندھ لیجئے۔ مٹی دا تو مٹی ہونا کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے، آج مٹی دے کل مٹی دے تھلے۔ انسان کتنا بے بس ہے، نہ پہلا غسل خود کر سکا اور نہ آخری غسل خود کر سکے گا۔ یہ اس فقیر کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں، ان کو خدا را اپنے دل میں جگہ دیجئے گا۔ انسان کتنا کمزور ہے، کتنا کمزور ہے، نہ پہلا غسل خود کر سکا اور نہ آخری غسل خود کر سکے گا۔ پہلا غسل بھی کسی اور نے دیا، آخری غسل بھی کوئی اور دے گا، اور کہتا ہے کہ میں 30 مار خان ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں، میں دولت مند ہوں، میں مالدار ہوں، میرے آگے کوئی اف تک بھی نہ کرے، میرے آگے کوئی چون چراں بھی نہ کرے۔ انسان اگر اپنی اوقات کو پہچان جائے تو پھر اپنے رب کو بھی پہچان جاتا ہے۔ رب کی پہچان اسے نصیب ہوتی ہے جو اپنی حیثیت، اپنی اوقات کو پہچانتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عاجزی کی عظیم نعمت عطا فرمائے۔